ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ صلوات پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اللہم صل علی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس معارف کے سلسلے کے ہمراہ اس مبارک مہینے میں آپ کی خدمت میں ہیں۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہم سب کی جانب سے اس کو بے احسن وجہ اور انشاءاللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی عبادات اور طاعات کو قبول فرمائے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجیے۔ کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا سورہ مومنون کے حوالے سے۔ سب سے پہلی آیت قد افلح المومنون کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج مقدمتاً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ مومنون کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ایک پاکیزہ با ایمان اور متوازن معاشرہ تشکیل پائے۔ خداوند متعال نے جو اس سورہ میں صفات بیان کیے مومنون کے، کہ مومنین کامیاب ہیں، لیکن کون سے مومنین؟ اس آیت کے بعد تمام وہ آیات ہیں جن میں ذکر ہوا ہے ان صفات کا کہ جو ایک مومن میں ہونے چاہیے، جو مومن کے شایان شان ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پاکیزہ با ایمان اور متوازن معاشرہ تشکیل پائے، ایسا معاشرہ جس میں ایمان صرف دعویٰ نہ ہو بلکہ کردار، اخلاق اور عمل میں ظاہر ہو۔ اور جو ایمان کے حوالے سے کل عرض کیا گیا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہیں، تو ایمان خالی زبانی اقرار کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان پر جاری کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اور یہ ساری چیزیں، کلمے کا صرف زبان پر جاری کر لینا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ارشاد ہوتا ہے الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ ایمان کے 3 جز ہیں، 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے اقرار باللسان، انسان زبان کے ذریعے سے اقرار کرے، کہے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اوپر اس کا دل بھی مطمئن ہو، اس کا قلب مطمئن ہو۔ تصدیق بالجنان، جنان قلب مراد ہے یہاں پر، کہ اس کا دل مطمئن ہو۔ تیسرا ہے وعمل بالارکان، جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی توحید کا ماننے والا ہے، کوئی موحد ہے، کوئی مسلمان ہے، تو اس کا عمل مختلف ہونا چاہیے اس انسان سے کہ جو توحید کو نہیں مانتا۔ انسان نے اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس کے اعمال بھی ایسے ہی ہونے چاہیے۔ یعنی عمل ایمان کا ایک جز ہے۔ یہ جو باقی قرآن کی مختلف آیات میں آیا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 2 چیزیں کامیابی کا راز ہیں، اس میں ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ عمل الصالحات اسی کی تشریح ہے، ورنہ اگر نہ کہا جاتا خالی ایمان کہہ دینا ہی کافی تھا، اس لیے کہ ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک عمل انجام نہ دیا جائے۔ تو خدا نے یعنی ایک ایسا با ایمان معاشرہ تشکیل دینے کے لیے قرآن کو منشور بنا کر، ایک عملی منشور بنا کر ہمارے لیے بھیجا، رسولوں کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا، کتابیں نازل کی، اور
ظاہر ہے ہادیوں کا انتظام کیا، یہ سب خدا نے کیا۔ آج مقدماتی طور پر یہ عرض کرنا ہے کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے یا خالی سب خدا کی ذمہ داری؟ خدا نے سارا انتظام کر دیا، ہادیوں کا بھی ساری چیزیں بھیج دی، تو کیا ہم خالی خاموش تماشائی بنے رہیں؟ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باقی جو کرنا ہے وہ یا تو خدا کو کرنا ہے یا جو خدا کے نمائندے ہیں جب وہ آئیں گے وہ خود کریں گے۔ وہ نمائندہ جو پردے میں ہے جب وہ آئے گا وہ خود کرے گا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بزرگان محترم، خاموشی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر آپ کہیں کسی غلط عمل کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو خاموشی اختیار نہیں کر سکتے۔ معاشرے میں ظلم ہو، ناانصافی ہو، اخلاقی برائی عام ہو، دبایا جا رہا ہو، تو پھر ہمیں کچھ کرنا یا نہیں کرنا؟ ایمان کے حوالے سے کل ایک اصل گفتگو رہی، لیکن آج اسی کا تقریباً تیمہ ہے، نتیجہ ہے۔ خدا نے ہمیں ایک برگزیدہ امت بنایا، خدا نے خود اس بات کا اعتراف کیا، کنتم خیر امت، تم سب سے اچھی امت ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے ایک بنیادی شرط، اگر وہ شرط تمہارے اندر پائی جا رہی ہے تب تو تم سب سے اچھی امت ہو، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر تم وہ اچھائی والی جو صفت ہے وہ تمہارے اندر سے کم ہو جائے گی۔ امت تو ہو لیکن اچھی امت نہیں ہو۔ اور خدا نہ خواستہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی عزت کی جگہ ذلت، یعنی اچھی امت کی جگہ جو ہے خدا نہ خواستہ ذلیل امت نہ ہو جاؤ۔ صفت کون سی ہے؟ ارشاد ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے اچھی امت ہو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو انجام دو۔ یعنی اگر کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو خاموشی اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے حق کو پہچانتا ہے، جب حق کو پہچان لیتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر قائم ہو جاتا ہے تو پھر دوسروں کی ہدایت کرتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اپنی اصلاح کرتا ہے، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ خالی مومن کلمہ پڑھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا رہتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام اعمال ایک طرف، جتنے بھی فضائل اخلاقی ہیں، جتنی بھی یعنی اچھائیاں بیان کی گئی ہیں، پورے کا پورا دین ایک طرف، لیکن جس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یہ ایک عمل اگر آپ تمام پورے دین کے مد مقابل اس کو آپ اگر کمپیئر کرنا چاہیں گے، قیاس کرنا چاہیں گے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تمام اعمال اور اس عمل میں اتنا فرق ہے کہ جتنا ایک بحر بے قرار اور ناچیز قطرے میں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال اس سمندر کی ہے، اس دریا کی ہے کہ جس کا کنارہ ہی معلوم نہ ہو، اور پورا دین اس کے مقابلے میں ایک معمولی قطرہ۔ آپ دیکھیں اس کی اہمیت کے پیش نظر، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، حضرت امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وما اعمال البر كلها والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کنفثۃ فی بحر لجی۔ یہ امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ امام نے فرمایا وما اعمال البر، کہتے ہیں نیک عمل کو، جتنے بھی نیک عمل ہیں، کلھا تاکید بھی، سارے کے سارے نیک اعمال۔ ایک تو یہاں پہ جو ہے علماء تشریف فرما ہے، بحث کی جاتی ہے کہ بر کے اوپر جو الف لام آیا ہے یہ بھی دلالت کرتا ہے، جتنے بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر تاکید آ گئی مزید، کلھا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں۔ اب ایک طرف کسی کے ذہن میں ہو سکتا تھا کہ جہاد بہت عظیم ہے، جہاد جو عظیم ہے، انسان جانے کے بعد اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ الگ کیا گیا ہو، مولا کائنات نے اس کو بھی شامل کیا۔ فرماتے ہیں وما اعمال البر کلھا، تمام اعمال، تمام نیک اعمال، والجہاد فی سبیل اللہ، خدا جہاد بھی انہی اعمال کے ساتھ ہے، یعنی یہ تمام کے تمام، عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وہ پورا دین جہاد کے ساتھ، اس کی مثال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مد مقابل اس طریقے سے ہے کنفثۃ فی بحر لجی۔ نفثہ عربی کا لفظ ہے،
اس نمی کو کہتے ہیں، اس رطوبت کو کہتے ہیں۔ انسان سانس لیتا ہے نا، سانس، تو اس سانس میں کچھ نمی پائی جاتی ہے، یہ ایسے تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ مثلا اگر آپ کسی موبائل کی اسکرین پہ پھونک ماریں آپ کو احساس ہوگا ہاں کچھ نمی تھی، شیشے ماریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کچھ نمی تھی۔ دیکھیے عربی ادب، امام السلام نے بیان فرمایا کہ پورا یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کی مثال ایسے ہے بحر لجی، یعنی وہی بحر بے کراں، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس کی انتہا کا علم نہ ہو، یہ ایسے ہے۔ اور اس کے مد مقابل سارا دین ایسے ہے جیسے وہ رطوبت، وہ نمی جو سانس میں پائی جاتی ہے، یعنی جو قابل شمار۔ یہ میں نے اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑا ابتدائی گفتگو میں کہ تمام صفات ہمیں حاصل کرنے انشاءاللہ جو خداوند متعال نے سورہ مومنون میں ایک مومنین کی صفت کے لیے بیان کیے، لیکن اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو سب کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ بالکل اتنا ہے جیسے شمار ہونے لائق ہی نہیں ہے، جیسے سانس میں وہ نمی۔ اللہ اکبر، اس کی عظمت کے لیے یہ۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یعنی آیت یہ وضاحت کرتی، اور ایک آیت اور جس میں اعلان ہوتا ہے ایمان کے حوالے سے، والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعض، مومنین اور مومنات آپس میں اولیاء ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، شرط یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں منکر کرتے ہیں۔ اگر یہ ان کے یہاں پایا جا رہا ہے تو وہ مومن ہے، ایک ذمہ داری نہیں ہے، ایک ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ یہ شناخت ہے، یہ پہچان ہے کہ اگر یہ ہے تب تو ایمان ہے، اور اگر یہ ایک چیز نہیں ہے تو پھر ایمان وہ بقلم خود، پہلے لکھا جاتا تھا نا مثلا بقلم خود، یعنی خود ہماری نظر میں، خدا کی نظر میں وہ ایمان نہیں ہے۔ تو چند جملات، میرا طریقہ ہے یہ، چونکہ ساری احادیث اگر یہاں پہ بیان کرنے لگے تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے، تو کچھ جملات جو احادیث لیے گئے ہیں، تعلیمات اہل بیت سے لیے گئے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر یہ فریضہ ترک ہو جائے تو بہترین امت معمولی امت بن سکتی ہے، اس ختم ہو جائے گا، کنتم خیر امتن والا مسئلہ ختم۔ کہتے ہیں کہ بزرگان دین جو ہیں ان کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف دین کی نبض کی طرح ہے۔ دین ایک پیکر آپ تصور کیجئے، یہ اس کی نبض کی طرح ہے، جب یہ دھڑکتا ہے تب امت زندہ رہتی ہے۔ نہی عن المنکر ایمان کی غیرت کی طرح ہے، وہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر، نہی عن المنکر ایمان کی غیرت کی طرح ہے، جب یہ جاگتی ہے تب بات کانپتا ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو اندھیروں سے سمجھوتا نہیں کرتا بلکہ اندھیروں کو چاک کر دیتا ہے۔ جو معروف کی صدا بلند کرے وہ انبیاء کے قافلے میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، وہ انبیاء کا ہم نشین ساتھی جو ہے قرار پاتا ہے۔ جو منکر کے سامنے خاموش رہے وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم قرار پاتا ہے۔ یہ فریضہ صرف زبان کا نہیں ہے بلکہ کردار اس کا اعلان کرتا ہے، یعنی کہا گیا کہ صرف زبان سے تبلیغ مت کرو بلکہ تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے، تمہیں دیکھ کر دنیا کہے یار یہ آج کے زمانے میں کون ہے جو اس طرح کے افراد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جب تمہیں غیر دیکھیں تو غیر دیکھنے کے بعد جب تمہیں دیکھیں تو یہ کہیں رحم اللہ جعفرہ، کہ جعفر صادق نے کتنے اچھے انسانوں کو پروان چڑھایا ہے، خداوند متعال جعفر صادق پر رحمت نازل کر۔ عمل ہم کریں گے، کردار ہمارا اچھا ہوگا تو اہل بیت اطہار کے اوپر درود بھیجا جائے گا کہ کن کے ماننے والے ہیں۔ آج اس مادہ پرست دنیا میں کہ جب انسان اپنے لیے جی رہا ہے تو یہ کون ہے جو دوسروں کے اوپر اپنی جانیں قربان کرتے؟ تمہاری یہ پہچان ہونی چاہیے۔ تو یہ ایسا ہے کہ جو صدا بلند کرتا ہے وہ انبیاء کے قافلے میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ عمل صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے اس کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ صرف نصیحت نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے کی ہے، جہاں امر بالمعروف ہے وہاں امید ہوتی ہے، اور جہاں عن المنکر ہے وہاں حفاظت ہوتی ہے۔ جس قوم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا اس نے اپنے ایمان کی دیوار کو خود منہدم کر دیا۔ یہ وہ صدا ہے جو ظالم کے ایوانوں میں زلزلہ اور مظلوم کے دل میں حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ امر بالمعروف رحمت ہے
نہیں انل منکر غیرت ہے، اور جب دونوں مل جاتے ہیں تو یہ امت کی عزت قرار پاتے ہیں۔ اگر تم دین کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو معروف کو زندہ کرو، اور اگر تم باطل کو مٹانا چاہتے ہو تو منکر کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اگر دین کو زندہ دیکھنا ہے تو معروف کو زندہ کرو، نیکیوں کو زندہ کرو، اور اگر مٹانا چاہتے ہو تو منکر کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ فریضہ وقتی نہیں ہے، دائمی ہے، شخصی نہیں ہے، اجتماعی ہے، کمزوری نہیں ہے، بلکہ غیرت مندوں کا راستہ ہے۔ ایک حدیث اور گفتگو یعنی بیان کروں گا میں مقدمتاً، اس کے بعد اصل کچھ پیغامات اپنے جوانوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرمائیں۔ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں الا اخبرکم عن اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی قوم کا تذکرہ کروں کہ لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کہ جو نہ تو نبی ہیں نہ شہید ہیں؟ پیغمبر نے کہا کن سے؟ اصحاب سے، کہ کیا چاہتے ہو کہ کسی ایسی قوم کا تذکرہ کیا جائے کہ جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید ہیں؟ یغبطہم الناس یوم القیامہ بمنازلہم من اللہ عز وجل علی منابرہم من نور، لیکن یہ ایسے ہیں کہ یہ شہداء اور یہ انبیاء قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ کیوں؟ علی منابرہم من نور، خداوند متعال نے ان کے لیے جو نور کے منبر رکھے ہوں گے، جب اس کے اوپر وہ جلوہ افروز ہوں گے تو اس وقت انبیاء اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ قیلا من ہم یا رسول اللہ، اب کہا گیا، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے آخر کہ انبیاء اور شہداء جن کے اوپر رشک کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ہم الذین یحبون عباد اللہ الی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے نزدیک محبوب کرتے ہیں، وَيُحَبِّبُونَ اللَّهَ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اور اللہ کو اس کے بندوں کے نزدیک ہیں، یعنی بندوں کو خدا کے نزدیک محبوب کرتے ہیں، بندوں کا مقام خدا کی نظر میں بلند کرتے ہیں، اور بندوں کی نظر میں خدا کا مقام جو ہے وہ بلند کرتے ہیں۔ قیلا، کہا گیا هَذَا حَبَّبُ اللَّهِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، یہ تو ٹھیک ہے جو کہا ہے کہ یہ اللہ کو بندوں کی نظروں میں محبوب کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یعنی یہ بتائیں گے اللہ کیا ہے، اس کی رحمتیں کیا ہیں، نعمتیں کیا ہیں، تو بندوں کے دل میں خود بخود اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہو جائے گی، یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن فَكَيْفَ يُحَبِّبُونَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بندوں کو محبوب کریں، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے ہیں قال، فرمائے یامرونہم بما یحب اللہ وینہونہم عما یکرہ اللہ فاذا عطاہم احبہم اللہ، یہ ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں، امر کرتے ہیں ان چیزوں کا جو خدا کو پسند ہے، اور روکتے ہیں ان چیزوں سے جو خدا کو ناپسند ہے۔ اور جب دوسرے عباد یعنی بندگان خدا، عباد الہی جب ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اب عباد الہی کا مرتبہ خدا کی نظروں میں بلند ہو جاتا ہے، وہ خدا کے نزدیک محبوب ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہے جب اس کو خلق کرنے کا ارادہ کیا، خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر رہنے والا ہوں ایک خلیفہ، تو جو وہاں کی برگزیدہ مخلوق تھی، ملائکہ، سکان سماوات، انہوں نے اعتراض کر دیا، کیا ایسے کو بنائے گا جو خون برپا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا، چپ بیٹھو، تمہیں نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ یہ جو آج کل مثلا میں سادہ زبان میں کہوں تو عزیزان محترم، کہا یہ گیا ہے وہ اعتراض باقی تھا اور وہ باقی رہے گا اگر انسان اطاعت نہیں کرے گا، لیکن انسان سجدہ خلق میں سر رکھتا ہے، خصوصا جب جوان ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، جب نیک عمل دیتا ہے تب خداوند متعال ان ملائکہ کے سامنے جو ہے وہ فخر سے اعلان کرتا ہے کہ یہ ہیں میرے وہ خلیفہ جن کو میں نے زمین پر بنایا تھا، جن کے بارے میں تم اعتراض کر رہے تھے۔ تو یہ ہے، یعنی یہ اس طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں تو خدا کی نظر میں ان کا مقام جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے آج سب سے زیادہ ضروری ہے، جس دین میں نے بتایا کہ کس طرح سے اس کا مقام، لیکن آج سب سے زیادہ مظلوم متروک وہ یہی ہے۔ اگر ہم کسی کو کسی برائی میں مبتلا دیکھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے نکل جاتے ہیں، اور دیکھیے آپ کہیں گے مولانا ماحول ہی ایسا ہے، حالات ہی ایسے ہیں، کیا ہیں، وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مشکل پورے معاشرے کی ہے، پورے معاشرے کی ہے۔ اگر یہ فریضہ زندہ ہوگا اور ہر انسان اپنی
اس ذمہ داری کو ادا کرے گا تو یہ جو صورت آج پیدا ہوئی ہے یہ بدل سکتی ہے. کہتے ہیں مولانا ہم سے کیا مطلب؟ عجیب بات ہے. یا تو آپ ہر چیز میں نے کل عرض کیا تھا، ایک جملہ ایسے کہا تھا کہ جو ہم سے ہمارے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں، جو نقصان کی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ مزاج ہے انسان کا. یا تو قانون آپ ہر چیز میں بنائیں یا ہر چیز میں اس کو ترک کریں، کہیں بھی انجام نہ دیں. لیکن کچھ مقامات پر انجام دیتے ہیں، بلکہ سختی بھی کرتے ہیں. کہاں؟ مثال کے طور پر ایک گلاس پانی رکھا، مان لیجئے یہ گلاس رکھا ہوا ہے پانی، مجھے پتا ہے اس میں زہر ہے، اور زہر بھی ایسا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی تو دنیا سے گزر جائے گا. اب کوئی دروازہ کھولا ہے اور پیاس کی وجہ سے آنے کے بعد وہ یہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھائیں، میں اس کو روکوں گا نہیں، اس کو مت پینا، اس میں زہر ہے. نہیں مانتا وہ. آنے کے بعد پھر اور جب نزدیک آئے میں اس کو ڈانٹوں گا، سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا کہا ہے، اس کو مت پینا، اس میں زہر ہے. پھر بھی نہیں مانتا. میں یہاں سے اپنی جگہ اس کا گریبان پکڑ کے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تمہاری، میں تمہیں روک رہا ہوں. ہو سکتا ہے ایک تماچا لگاؤں اس کے، پاگل ہو گئے ہو. جب میں نے تم سے کہہ دیا کہ اس میں زہر ہے اور تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور تم مر جاؤ گے، کیوں تم بات مانتے؟ آپ میں سے کوئی بھی کہے گا مولانا کیوں دخالت کر رہے ہیں؟ کوئی کہے کیوں دخالت کر رہے ہیں، کیوں روک رہے ہیں؟ کہیں گے نہیں آپ صحیح کر رہے ہیں. انسانی زندگی ایک ہے. من احیاہا کانما احیا الناس جمیعا. ایک انسان کی زندگی بچاؤ تو ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا ہو آپ نے. کہ آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن کیوں میں اتنا شدت کے ساتھ، آپ بھی یہی کرتے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اتنی امپورٹنٹ ہے زندگی، اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آپ پورے احمد آباد کا بڑا محبوب ہے، یہ ہر گھر میں اس کی خاطر فرش ازاں بچ جائے گا پوری انسانیت کو. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا نقصان جو ہے مثلاً وہ ہے بھائی انسان جا رہا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں. اگر لاوارث بھی ہو جس کا، لیکن میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جان بچ رہی ہے. لیکن میں آپ سے سوال کروں یہاں پہ کہ اگر اس نے پی لیا تو کیا ہوگا؟ اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں تو میں روک رہا ہوں. ایک انسان جو گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ جہاں میں یہ کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ ہم سے کیا، جو کر رہا ہے کرنے دو، یہاں اگر یہ پیے گا اس زہر کو تو اس کے جسم کو پہنچے گا، لیکن اگر گناہ کرے گا تو اس کی روح کو نقصان پہنچے گا. یہاں پینے سے اس کا جسم مرے گا، گناہ ارتکاب، یعنی زہر دنیاوی زندگی کو تباہ کر اب خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو اگر انسان کا جسم تباہ ہو رہا ہے تب تو ہم اتنے سخت طریقے سے اس کو روک رہے ہیں اور اپنا وہ دکھا رہے ہیں وہاں پہ اثر. لیکن گناہ کے ذریعے جب اس کی پوری زہر آلود کر رہا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے کیا، یہ اس کی زندگی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم آپس میں خیر خواہ نہیں ہیں، رحم دلی ہمارے یہاں نہیں ہے. یعنی جو انسانیت کے تقاضے ہیں، ورنہ جسم کے اعتبار سے جب ہم نے دیکھا، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہمیں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، جو کہا ہے کہ یہ گناہ جو ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال، یعنی کیا جو ہے اس کو نقصان پہنچائے گا. عزیزان محترم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی فریضہ ہے. جیسے آپ جسم کو بچانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کی روح کی حفاظت کریں. اگر آپ کتنے دن اس کو بچنا ہے؟ اگر آج میں نے اس کو روک دیا، چلیے آج نہیں مرا، ویسے خدا سب کو سلامت رکھے، لیکن ایک مثال کے لیے آج نہیں ہوا کوئی نقصان، اس کو کتنے دن جیے گا؟ 20 سال 30 سال، باقی 50 سال 70 سال 100 سال، اس سے زیادہ کوئی جیے گا نہیں جیے گا. آخر جانا تو ہے اس کو ایک دن. تو یعنی وہ جو ایک موقت زندگی ہے اس کے لیے جب ہمارا اتنا سخت وہ ہے، لیکن جو ہمیشہ کے لیے ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، تو وہاں ہم اپنا یہ کردار ادا نہیں کرتے. عزیزان محترم، کسی کو متوجہ کرنا اس کو کہتے ہیں نصیحت. اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے نصیحت، اور عربی میں بھی نصیحت، فارسی میں بھی نصیحت. کس چیز سے بنا ہے؟ یہ ہے نص سے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، الدین النصیحہ، پورے کا پورا دین نصیحت کے اوپر موقوف ہے. دین آیا ہی اس لیے ہے تاکہ خلوص کے ساتھ تمہیں بتائے تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط. یہی ہے، یہی خیر خواہی ہے عزیزان محترم. اچھا، نص کسے کہتے ہیں؟ نصیحہ بنا ہے نص سے. نص کہتے ہیں اگر کسی صاف شہد سے موم کے ذرات ہوں
تو ان موم کے ذرات کو جدا کرنے کو کہتے ہیں النصح عربی میں، اسی سے بنا ہے نصیحت. یعنی پورا سب کچھ آپ کا کردار، دین، سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن اگر کہیں کہیں ہمیں کچھ گناہ کا شائبہ نظر آ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے اس کو نصیحت کہا جاتا ہے، اس کو ٹوکنے کے لیے نصیحت کہا جاتا ہے، جو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. تو ہم جسم کی صحت کے معاملے میں حساس ہیں، لیکن روح کے بارے میں اتنے لاپرواہ ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ مالی نقصان پر غمگین ہوتے ہیں، لیکن ایمانی نقصان پر کیوں خاموش رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں؟ حالانکہ معاشرہ ایک جسم کے مانند ہے، ایک عضو کے مانند ہے. ایک عضو اگر زہریلا ہو جائے، ایک عضو کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو نہ روکا جائے تو پھر وہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. تو یہاں یعنی پورا جسم جو ہے اس سے آلودہ ہو جاتا ہے زہر سے. لیکن اصلی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ نہیں ہیں. یعنی اور دیکھیے ایک چیز اور ہوتا ہے، یہ جو ری ایکشن ہوتا ہے، میں نے ایک مثال دی یہاں پہ کہ پورا جو معاشرہ ہے ہمارا وہ ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی تو اور جسم کا جو مسئلہ ہے یہ دیکھیے، میں اس کے حوالے سے دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور دو تین شعر ہیں شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے. بڑی اہم شخصیت ہے ہماری شیخ سعدی. ان کے اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں بنی آدم آزائی یک دیگرند کہ در آفرینش ز یک جوہرند چون عزوی به درد آورد روزگار دیگر ازوہارا نماند قرار تو کز محنت دیگران بے نہ شاید کے نامت نہن. کیا مطلب؟ بنی آدم آزائی یک دیگر، آدم کی جو اولاد ہے وہ اس طریقے سے ہے جیسے ایک جسم مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ایک سر ہے، ایک ہاتھ ہے، ایک پیر ہے، ایک شکم ہے، یہ جو اعضاء ہیں اس طریقے سے بنی آدم آزائی یک دیگرن کے در آفرینش ز یک جوہرن، اس لیے کہ ان کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ ایک اصل سے ہوئی ہے، ایک ہی چیز سے یہ خلق کیے گئے ہیں. وہ جس سے بھی آپ مانے، مٹی سے ہے، کس چیز سے ہے، لیکن ایک ہی سے سب کو پیدا کیا گیا. باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، بنی آدم بات یہاں پہ کی گئی ہے. پھر کہتے ہیں تکز محنت دیگران بے غمی، اے وہ انسان کے جسے دوسروں کی پرواہ نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دوسروں کی پرواہ جسے نہیں ہے. نہ چنزوی بے درد آورد روزگار، اگر حوادث زمانہ روزگار یعنی زمانہ جو ہے اگر کسی عضو کو کسی مشکل میں گرفتار کر دے تو ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ دیگر ازوہارا نمانت قرار، دوسرے اعضاء جو ہوتے ہیں ان کو سکون نہیں ملتا، ان کو قرار نہیں ملتا. سر میں اگر درد ہوتا ہے تو کیا دوسرے اعضاء مطمئن رہتے ہیں؟ سکون ملتا ہے انہیں کہ چلو سر میں تو درد ہو رہا ہے اور نو ٹینشن، چلو ہم سو لیتے ہیں. سوتا ہے انسان کا؟ خدا نخواستہ کوئی عضو زخمی ہو جائے دوسرے اعضاء کو ملتا ہے سکون؟ معاف کی جگہ فین کو تھوڑا چلا دیجئے. تو دوسرے اعضاء ان کو قرار نہیں ملتا. پھر اسی کو وہ تشبیہ دیتے ہوئے کہتے تکز محنت دیگران بے غمی، اے وہ انسان کے جسے دوسروں کی مشکلات کا احساس ہی نہیں ہے، وہ چاہے معنوی مشکل ہو یا مادی مشکل ہو. آج کا معاشرہ ایسا ہے جس میں دونوں طرح کی مشکلات ہیں. نہ شاید کے نامت نہند آدمی، تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تجھے آدمی کہا جائے. اگر کسی دوسرے کی مشکل ہے اور میں یہ کہوں ارے میرے ساتھ کیا ہو تو اس کی مشکل ہے، تو میں آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہوں. آدمی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے ایک جسم کے کسی عضو کی مشکل میں گرفتار ہونے کی صورت میں دوسرے اعضاء کو سکون نہیں ملتا، تو مجھے بھی سکون نہیں ملنا چاہیے. بزرگ یہ جو یہاں پہ کہا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مثل المؤمنین فی تواددہم وتراحمہم کمثل الجسد، کہ مومنین جو ہے آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں. یعنی بالکل یہی کہ جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، اس میں کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ایک سر ہے، ایک ہاتھ ہے، ایک پیر ہے، ایک شکم ہے. ہمارے سامنے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کسی اعتبار سے مادی معنوی ہو سکتا ہے، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے صاحب مان لیجیے سر ہے، یا پیسے کے اعتبار سے مان لیجیے کوئی سر ہے، کوئی پیر ہے، کوئی ہاتھ ہے. یہ مختلف اعضاء ہیں، لیکن اگر کسی کے لیے مشکل ہو، چلتے چلتے راستے میں آپ کے جو ہے ناخواستہ کہیں کانٹا لگ گیا پیر میں، ہوتا کیا ہے؟ سب سے بلند ہے وہ نیچے جھکتا ہے، پیر کی طرف جھکتا ہے نہیں جھکتا. آنکھیں اس کو معین کرتی ہیں کہ کہاں پہ موجود ہے. ذہن فیصلہ لیتا ہے فوراً اس کانٹے کو نکالا جائے، ورنہ تمام کے تمام ان مشکلات میں درد میں گرفتار رہیں گے.
ہاتھ آگے بڑھتا ہے اس کانٹے کو نکالتا ہے. یعنی پورا جو سسٹم ہے ہماری باڈی کا وہ ایک معمولی سے کانٹے کی طرف متوجہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب ورنہ اس درد میں جو مبتلا رہیں گے. ایک چھوٹی مثال اس دے دی. لیکن یہ ہوتا کب ہے عزیزان محترم؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب بدن میں روح ہوتی ہے، جب بدن زندہ ہوتا ہے. جسم میں جب روح ہے تو ہمارے کسی بھی حصے میں اگر کوئی زخم لگے گا، کوئی تکلیف ہوگی، پورا جسم ایک ایکشن جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. ایک اس کا یعنی وہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے اس کا جب روح ہوگی. اور اگر روح نہیں ہوگی تو صورت میں تمام اعضاء کو کاٹ کے ڈال دے. یہ جو میں نے کہا ہاتھ جھکے گا، ذہن فیصلہ لے گا، آنکھیں دیکھیں گی اسی وقت نا جب اس میں روح ہے. اور اگر روح نہیں ہے کاٹ کے ڈال دیجئے. دوسرا آپ ہاتھوں کو کاٹیں خدا نہ خواستہ تو پیر نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ بدن میں جو ہے وہ روح نہیں ہے. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم اسی طرح ہمارا معاشرہ ہے. اگر ہمارے معاشرے میں روح ہے ہمارا معاشرہ زندہ ہے. یا الٹی کہ اگر ہمارے معاشرے میں رد عمل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کسی ایک کے لیے اگر کوئی مشکل ہو تو پورا معاشرہ جب تک وہ مشکل حل نہ ہو جائے اس کے ساتھ شریک رہتا ہے، اس کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتا ہے، اس کی اذیت کو اپنی اذیت سمجھتا ہے. اگر یہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے تو اس صورت میں اگر ایک مظلوم کی چیخ پورے معاشرے کو جگا دے، اگر ایک بھوکے کی فاقہ کشی سے سب بے چین ہو جائیں، اگر ایک مظلوم کا آنسو سب کو روک دے، اس صورت میں کہا جائے گا کہ ہاں یہ زندہ ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو، تاریخ میں کیا تھا؟ سب سے بڑا دین جو ہے وہ انسانیت ہے. مذہب بعد کی چیز ہے، قوم بعد کی چیز ہے، زبان بعد کی چیز ہے. اگر انسان کوئی کمپلیٹ نہیں ہے تو مسلمان بن ہی نہیں سکتا. اور جب مسلمان نہیں بن سکتا تو شیعہ خاک بنے. پہلے انسان ہونا چاہیے، پہلا مرحلہ انسانیت کا. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ پوری تاریخ، پوری تعلیمات اسلامی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. آپ کا جو عمل تھا سب کے ساتھ برابر جاتے تھے. جو آپ نے سنا ہے نا، آپ کی سیرت میں، آپ کی تاریخ میں ملتا ہے. عیادت کے لیے جاتے ہیں، کوئی مریض ہو جاتا ہے، اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں مشکل میں گرفتار ہے، اس کی خالی مسلمانوں کے لیے جاتے تھے؟ پوچھ کے جاتے تھے مسلمان ہے یا نہیں؟ نہیں، سب کے یہاں جاتے تھے. آپ نے وہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ ایک عورت جو کانٹے بچھاتی تھی، جو کوڑا ڈالتی تھی آپ کے اوپر اور کیا کرتی تھی، ایک دن نہیں آئی کوڑا ڈالنے کے لیے تو رسول نے کہا وہ کہاں چلی گئی؟ کہا مریض ہے. گئے پیغمبر اس کی عیادت کے لیے. یہ تھا ایک جوان مریض ہو گیا، پیغمبر گئے عیادت کے لیے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. کہا یہودی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے. انسان ہے یا نہیں ہے؟ مولا کائنات کے زمانے میں ایک بزرگ کو گدائی کرتے ہوئے دیکھا. کہیں گدائی کر رہا ہے کوفے میں، جب آپ کی ظاہری حکومت ہے گدائی. مولا کائنات نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، گدائی؟ دیکھیے یہ فالٹ ہوتا ہے سسٹم کا. اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو یہ کمی ہے حاکم کی، حکومت کی طرف سے. حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں سب کے، ورنہ یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. تو مولا گئے، کہا کون ہے، کیوں مانگ رہا ہے بھیک؟ کسی نے کہا مولا مسلمان تھوڑی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہا کیا مطلب؟ یعنی جو تاریخ میں ہے. کہا مولا عیسائی ہے. کہا اچھا عیسائی ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے؟ کہا نہیں مولا یہ تو بزرگ ہے، بوڑھا ہے، آج کہاں. کہا جب تک یہ جوان رہا تو تم اس سے خدمت لیتے رہے، مزدوری اس سے کرواتے رہے، کام اس سے لیتے رہے. اس وقت تمہیں نظر نہیں آیا کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے. اور جب یہ تمہارے کسی کام کا نہیں رہا تو اب اس کو سڑک پہ چھوڑ دیا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ درس ہے اسلام کا. اللہ اکبر. تعلیمات ہم نے پہنچائی نہیں ہے، ہم نے خود بھی نہیں سیکھا اسلام ہے کیا. کتنی عظیم نعمت ہے اسلام کی صورت میں ہمارے پاس. اور آج اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ اتنے برے داغ کے ساتھ پہنچایا ہے کہ جہاں اسلام کہا جاتا ہے وہاں دوسرا ٹیک دہشت گردی کا لگ جاتا ہے. 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا.
اگر لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن معلوم ہو جائے، اگر ہماری تعلیمات صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائیں، یعنی اسلامی تعلیمات، چونکہ امام کی کوئی الگ سے کچھ تھوڑی ہے، وہ اسلام جو ہے، اگر اسلام لوگوں تک پہنچ جائے، لَتَّبِعُونَ، ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ سب کے سب اسلام کو قبول کر لیں. سمجھ رہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا. آج تو اسلام کے نام پہ مت پوچھئے، بڑی مشکلات ہے. بلکہ میں ایک جملہ کہہ کے بس اپنی بات کو روکوں، چونکہ موضوع دوسرا ہے امر بالمعروف کے حوالے سے. فلپس کا ہٹی متعصب ترین نقاد ہے اسلام کے حوالے سے، اس نے بہت زہر اگلا. وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ اسلام سے اگر ان کرداروں کو نکال دیا جائے، ان ذوات کو نکال دیا جائے کہ جنہیں آل محمد کہتے ہیں، وہ کہتا ہے دشمن کہ اگر ان ذوات کو، ان کرداروں کو نکال دیا جائے جن کو آل رسول کہتے ہیں، تو اسلام قصابی کی دکان بن کر رہ جائے گا، جس پر خون اور غارت گری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام خدا کا بنایا ہوا دین ہے، لیکن جن راستوں سے آیا ہے ان کو دیکھنا پڑے گا. وہ جو درمیان میں ملاوٹ ہوئی ہے، تو وہ جو اہل بیت اطہار نے دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، اس میں تو یہ ہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں بابا یہ بوڑھا ہے تو کیا ہوا، انسان، عیسائی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے. مولا کائنات اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ، گدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے آنا. شہریہ معین کرتے ہیں بیت المال سے، جیسے دوسرے مسلمانوں کا تھا کہ ہر مہینے آنا، فلاں تاریخ کو بیت المال سے پورے مہینے کا اپنا خرچ جو ہے وہ بیت المال سے لے کے جانا. ایک یہودی عورت کی پانزیب چوری ہو جاتی ہے مولا کائنات کے زمانے میں. مولا کائنات کا عجیب جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اگر اس کو سننے کے بعد کوئی مر جائے، کسی کی جان نکل جائے اس کو سننے کے بعد، تو اس نے غلط نہیں کیا. یعنی آج کے اعتبار سے کہ غم کی خاطر اگر اس کے اوپر اٹیک آ جائے، یعنی اتنا بڑا سانحہ ہے علی کی نظر میں یہ، تو اس نے غلط نہیں کیا. یعنی انسانیت جو ہے وہ تمام مذہب اور تمام چیزوں سے مافوق ہے عزیزان محترم. لیکن ہمارے یہاں مشکل یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہری چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن جو اصل دین نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے عزیزان محترم. حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی. کیوں نہیں ہم روح کے حوالے سے اتنے حساس ہیں جتنے جسم کے حوالے سے حساس ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اس یعنی زہریلے پانی کو پینے نہیں دیں گے، لیکن کوئی گناہ کرتا ہوا ہوگا تو ہم اس کو روکیں گے نہیں کہ ہم سے کیا مطلب ہے، اس کی زندگی، اس کی پرسنل لائف ہے. عزیزان محترم، ہمارے اندر سے وہ رحم دلی ختم ہو چکی ہے. ہم اپنے دوسرے بھائی کے لیے، ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان جہنم لمحیط بالکافرین. جہنم، دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آج اگر انسان گناہ کرے گا تو قیامت میں وہ جہنم میں جائے گا، آگ اس کو وہاں اس وقت نصیب ہوگی. آیت کہتی ہے لمحیط، کیا یعنی آج ہی وہ آگ کے دائرے میں. انسان اگر گناہ کر رہا ہے، آج ہی آگ اس تک پہنچ رہی ہے، بس ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہم اس کو درک نہیں کر پا رہے ہیں. اگر آج ہم کسی کے یہاں ظاہری طور پر خدا نخواستہ کسی کے لباس میں آگ لگ جائے، کتنی جلدی کرتے ہیں اس کو بجھانے کی، چونکہ ہم اس کو سامنے دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو اسی وقت وہ آگ کے دائرے میں ہے، آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں عزیزان محترم. اور ورنہ دیکھیے اگر ہمارے اندر وہ رحم دلی ہوتی، کیا ہم اس کو گوارا کر سکتے تھے کہ ہمارا کوئی بھائی، کوئی عزیز، چلیے کوئی رشتہ دار نہ ہو، ایک مومن، ایک ولایت علی کا اقرار کرنے والا، یعنی اس طرح جہنم کے دائرے میں ہو، آگ میں لپٹا ہوا، گوارا کر سکتے تھے؟ نہیں. آپ اس کو جو ہے کوشش کرتے دور کرنے کی. اور آج کا زمانہ ایسا ہے، دوسروں کو تو چھوڑیں، اپنی اولاد کے لیے بھی یہی ہے، یعنی نہیں، معمولاً جو ہے وہ متوجہ نہیں کیا جاتا عزیزان محترم. میں ایک مثال دوں، جیسے میں نے کہا مولا کائنات کو جملہ تھا نا کہ اگر کوئی سننے کے بعد اس کو مر جائے، اتنا بڑا یہ حادثہ ہو گیا، وہ جو پانزیب یہودی عورت کی چوری ہو گئی، تو کہا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، سننے کے بعد اگر کوئی مر جائے تو اس نے غلط نہیں کیا. یہ عملی طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک شخصیت ہے شیخ محمد حسین یزدی.
ایران کے شہر شیراز کے رہنے والے ایک بزرگ عالم دین ہیں، اور یعنی واقعاً ایسا واقعہ کہ آج ہم اپنی زندگی میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، قبول نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوا بھی ہوگا. اور یہ انقلاب سے پہلے کا واقعہ ہے، انقلاب اسلامی ایران کے رونما ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ شیراز کے علماء میں سے ہیں، ایک زاہد عالم، اور ایک مسجد میں جو ہے امام جماعت ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، عمر رسیدہ ہیں. اپنا تینوں ٹائم جماعت ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو ملا کے پڑھتے ہیں نا، تو تین ہی ٹائم میں پڑھتے ہیں، وہ تینوں ٹائم جاتے ہیں نماز میں، یعنی مسجد میں، اور نماز پڑھاتے ہیں. اچھا، اہل محلہ بھی ان کو بہت مانتے ہیں، یہ بھی سب کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے ہیں مولانا. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ظہر اور عصر کے درمیان ان کو خبر دی گئی کہ فلاں فلاں جو آپ کی نماز میں ہوتے ہیں، کل ان کو شیراز کے باغ ارم میں شراب اور رقص کی محفل میں دیکھا گیا ہے. مولانا سے بتایا گیا کہ جو فلاں فلاں ہوتے ہیں نا آپ کے اس میں، تو کل ان کو وہاں دیکھا گیا. اللہ اکبر. جیسے انہوں نے یہ سنا، نماز کے بعد کہا گیا تھا، بس ایک مرتبہ اتنا شدید یعنی غم اور غصے کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی کہ وہ فوراً ممبر پر گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے یہی کہ جو میرے پیچھے نماز میں ہوتے ہیں، جن سے میری دعا سلام ہے، جن سے میری آشنائی ہے، وہ کس طریقے سے ان چیزوں کے مرتکب ہو سکتے ہیں. بس ایک مرتبہ وہ اتنے رنجیدہ ہوئے، ممبر پر گئے، اور جانے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں، اے تاجرو جو فاجر ہو چکے ہو، اے تاجرو جو فاجر ہو چکے ہو، یعنی تم فاسق ہو چکے ہو، گناہگار ہو چکے ہو. کل تک تم مسجد میں تھے، لیکن کل رات تم اس گناہ کی محفل میں بھی پہنچ گئے. اور جان لو کہ اس غم میں، اس صدمے میں اگر میں مر جاؤں تو میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا. میں اگر کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں نہیں روک سکتا، لیکن جو اپنے غم کی کیفیت ہے انہوں نے بیان کی کہ اگر میں مر جاؤں یہ سننے کے بعد تو میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا. یہ جملے کہنے کے بعد وہ ممبر سے اترے، اور غیرت دیکھیے، دینی غیرت کا عالم یہ تھا کہ اب اسی وقت سے ان کی حالت اتنی خراب ہونی شروع ہوئی کہ نماز عصر وہ جماعت سے پڑھا نہیں سکے. گھر جانے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، لوگوں نے سہارا دیا، لے کے ان کو گھر تک پہنچایا، اور اس کے بعد جب وہ گھر پہنچے، کچھ دن وہ بستر بیماری پہ رہے، اس کے بعد وہ دنیا سے گزر گئے. یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جان پہچان ہے، وہ اس عالم میں. تو عزیزان محترم، یہ ہمارے تیسرے امام علیہ السلام کا ایک بہت اہم جملہ ہے. بس میں گفتگو کو اپنی ختم کروں. امام فرماتے ہیں، من احبک نہاک، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں نہیں عن المنکر ضرور کرے گا. اگر کسی برائی میں مبتلا ہو وہ تمہیں ضرور روکے گا، وہ تمہیں ضرور ٹوکے گا. اور عزیزو، جو واقع کربلا رونما ہوا وہ محض ایک تاریخی سانحہ نہیں تھا، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دو کرداروں کا نتیجہ. ایک تو امت کی طرف سے اس فریضے کا ترک کر دینا، اور حسین گھرانے کا، تنہا ایک گھرانے کا اس فریضے کو زندہ کرنا. ان دو چیزوں کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں تو آپ نے یہی کہا تھا، پورے کربلا کی جو بنیاد ہے وہ یہی ایک جملہ ہے. امام نے کہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں حکومت کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلا ہوں. کیوں پیش آیا یہ واقعہ جس کو واقع کربلا کہتے ہیں؟ اور آج بھی اگر اس فریضے کو ترک کیا جائے تو پھر کربلا دہرائی جاتی ہے، کربلا رونما ہوتی ہے. اس لیے کہ معاشرہ خاموش ہو چکا تھا. جب یزید ابن معاویہ اس مسند پر بیٹھا اور اس کو وہ جو ہے خلافت دی گئی، شراب نوشی عام تھی، ظلم سیاسی نظام بن چکا تھا، دین کو اقتدار کے سپرد کر دیا گیا تھا، لیکن امت کی اکثریت یہ کہتی تھی، ہمیں کیا، یہ تو سیاسی معاملہ ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ادھر خاموشی ہے. یہی وہ خاموشی تھی جس نے یزیدیت کو طاقت دی. کوفہ اجتماعی کمزوریوں کا شکار ہو چکا تھا. کوفے کے ہزاروں لوگوں نے خطوط لکھے، مگر جب وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے. کیونکہ وہ منکر کے خلاف کھڑے ہونے کے عادی نہیں تھے، منکر کے خلاف کھڑے ہونے کے عادی نہیں تھے، اور ظلم دیکھ کر خاموش رہنے کی ان کو عادت پڑ چکی تھی. اجتماعی ذمہ داری ختم ہو چکی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ امر بالمعروف کی کمزوری، وفاداری کی کمزوری کا جو ہے وہ سبب بنی. اگر سب خاموش ہوتے، سوچئے اگر امام حسین علیہ السلام بھی یہی کہتے کہ یہ تو یزید کا معاملہ ہے، مجھ سے کیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، کسی کو اگر برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے کیا، مجھے کیا. اگر امام حسین نے بھی یہ کہا ہوتا، جیسے پوری امت خاموش ہو گئی تھی اس کی ان تمام حرکتوں کو دیکھ کے، امام بھی کہتے ہیں مجھ سے کیا، مجھے کیا، یہ تو یزید کا معاملہ ہے، تو کیا ہوتا؟
دین سرکاری بیانیہ بن کر رہ جاتا، ظلم کو شرعی جواز مل جاتا، حق و باطل کا فرق ختم ہو جاتا۔ کربلا نے اسلام کو سیاسی غلامی سے بچایا، امام نے جو اقدام کیا تو اسلام کو سیاسی غلامی سے بچایا۔ اور کربلا ایک درس اور دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اقلیت کبھی یہ سوچ کر انسان نہ کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہم دو چار افراد اگر کسی چیز کو برائی مانتے ہیں تو ہم دو چار افراد کیا کر سکتے ہیں، بلکہ کربلا نے ہمیں بتایا کہ اقلیت میں طاقت ہوتی ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے تعداد اہم نہیں ہے، اخلاص اہم ہے، موقف اہم ہے۔ 72 افراد نے پوری تاریخ کو بدلا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 افراد تھے۔ اور امر بالمعروف کی وہ طاقت ہے جو تعداد نہیں بلکہ صداقت سے پیدا ہوتی ہے۔ واقع کربلا دراصل دو چیزوں کا نتیجہ ہے جو میں نے بھی عرض کیا، اکثریت کا امر بالمعروف کو ترک کرنا اور حسینی گھرانے کا اسے زندہ کرنا۔ تو پتہ چلا کہ اگر معاشرہ اس فریضے کو زندہ کرنے کی کوشش کرے تو پھر کربلا پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر اس کو ترک کر دیا جائے تو کربلا پیش آئے گی۔ یہ واقعہ دہرایا جائے گا۔ اور کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب معاشرہ کہے کہ ہمیں کیا، جب معاشرہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ ہمیں کیا، کسی بھی برائی کو دیکھنے کے بعد انسانوں کی زبان پر یہی بات ہو کہ ہمیں کیا، تب کسی حسین کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد اسے کہنا پڑتا ہے کہ تمہیں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن مجھے ہے۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ دین کا ہے، یہ مسئلہ پورے نظام کا ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ مجھے کیا، لیکن جو حسین ہے یا جو حسینی ہے اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مجھے کیا، بلکہ وہ کہے گا مجھے ہے اس سے مطلب، کیوں نہیں۔ عزیزو یاد رکھو بس آخری جملہ، امام حسین نے کربلا میں اسی پرچم کو بلند کیا۔ آج اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے کو زندہ کر رہے ہو تو جان لو کہ تم صرف ایک عمل انجام نہیں دے رہے ہو بلکہ تم حسینی مشن کو زندہ کر رہے ہو۔ اگر تم باطل کے سامنے خاموش نہیں ہو، اگر تم ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہو، اگر تم معروف کی حمایت کرتے ہو، اگر تم منکر کی مخالفت کرتے ہو تو سمجھ لو تمہارا نام لشکر حسینی میں لکھا جا رہا ہے۔ آج اگرچہ کربلا کا میدان سامنے نہیں ہے، ہمیں وہ تپتا ہوا صحرا نظر نہیں آ رہا ہے، نفرات کا کنارہ ہے، مگر حق و باطل کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے اور حسینیت ایک راستے کا نام ہے۔ جب تم حق کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اور تم زمانے کے یزید کے مقابلے میں قیام کرتے ہو اور جب تم منکر کو للکارتے ہو تو تم حسین کے شانہ بشانہ برسر پیکار ہوتے ہو۔ اور یہ فریضہ انجام دینے کے بعد خالی یہ نہیں کہ تم ایک نیک انسان بنتے ہو بلکہ تم لشکر حسینی کے سپاہی قرار پاتے ہو۔ تو بزرگان محترم، ہماری سب کی ذمہ داری ہے، سب سے اہم یہ ہے جیسے میں نے ابتدائی اس میں سخن میں عرض کیا کہ انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ ایک معاشرہ ہمیں تشکیل دینا ہے، انشاءاللہ کل سے ان صفات کا سلسلہ جاری رہے، انسان اپنے طریقے سے کوشش کرے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جہاں تک ممکن ہو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہدی محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة تسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام۔ اللہم ادخل على اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم عشب کل جائے، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اغض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم صد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہدیہ 14 معصومین شہدائے کربلا، اسرائے کربلا، اموات مومنین، اموات حاضرین، خصوصاً جو حضرات بھی جس طریقے سے بھی اس مرکز کی مدد کرتے ہیں،
ان سب کے مرحومین کے لیے اور آپ تمام حضرات کے مرحومین کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم یوسف علی ویلجی بھائی ہیرانی، مرحوم برکت علی یوسف علی ہیرانی، مرحوم شوکت علی یوسف علی، مرحومہ زہرا بانو بنت برکت